بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون آن لائن تدریس میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت نہم مضمون اردو میں سبق نمبر 4، جس کا عنوان ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ مصنف کا نام ہے محمد حسین آزاد۔ بچوں، مصنف محمد حسین آزاد کے بارے میں گزشتہ ویڈیو میں حوالہ پڑھایا گیا تھا۔ آج ہم سبق کا مطالعہ کریں گے۔ سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ سب سے پہلے سبق کے اہم نکات۔ بچوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سبق نثری اعتبار سے یعنی صنف کے اعتبار سے کیا کہلاتا ہے۔ تو بچوں، یہ سبق نثری اعتبار سے تمثیلی مضمون ہے، یعنی کہ خیالی مضمون۔ مصنف کی ادبی حیثیت انشاء پرداز اور تمثیل نگار کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ تمثیل نگار کہتے ہیں تخیلاتی مضمون لکھنے والا، جبکہ انشاء پرداز کہتے ہیں مضمون نگار کو یا نثر لکھنے والے کو۔ یہ سبق محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف نیرنگ خیال کا حصہ ہے، جو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے تمثیلی انداز میں انسانی فطرت کی بھرپور عکاسی کی ہے، سقراط حکیم کا فلسفہ بیان کیا ہے اور پرلطف خواب کا ذکر کیا ہے، جس میں آسمانوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا، جس میں تمام لوگ اپنی مصیبتیں ایک جگہ ڈھیر کرتے ہیں۔ جی بچوں، مصنف کو ان مصیبتوں کے ڈھیر میں کیا کیا چیزیں دکھائی دیں، ان میں ایک وہم کی مجسم تصویر پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ پیر مرد کا واقعہ بیان کیا گیا۔ مصنف کے مطابق اس موقع پر جن چیزوں سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی ان میں اخلاقی برائیاں تھیں، لیکن مصنف کے مطابق اس موقع پر کسی نے بھی اخلاقی برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش نہ کی۔ در حقیقت اس سبق میں مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں ہر حالت میں صبر سے کام لینا چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ صفحہ 28 پر سبق ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ بچوں، آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ کسی بھی درس کے مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لغت کا استعمال رکھیں تاکہ آپ مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھ سکیں۔ جی بچوں، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، چاہے وہ غم میں ہو یا خوشی میں ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، یا کسی جسمانی عیب میں مبتلا ہو، وہ ہمیشہ ہی ناشکرا رہتا ہے، کبھی بھی اپنے حال پر شکر ادا نہیں کرتا۔ ان تمام باتوں کو مصنف نے تمثیلی انداز میں بیان کیا اور آغاز میں ہی سقراط حکیم، جو کہ یونان کے مشہور اور نامور حکیم تھے، ساتھ ہی ایک اور حکیم کی اس بات پر کہ اگر ہم اپنی اپنی مصیبت کو آپس میں بدل سکتے تو ایسی صورت میں ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو بہتر سمجھتا۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں اسی بات کو سوچتے ہوئے میں سو گیا اور میں نے خواب میں دیکھا۔ اب مصنف جو ہیں وہ بہترین تمثیلی انداز کو اپناتے ہوئے اپنے خیالات کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے خواب دیکھا تو وہاں میں نے سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوتا دیکھا۔ سلطان افلاک یعنی آسمانوں کا بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ۔
اور اس اشتہار میں یہ بات تھی کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و علم اور تکلیفیں ایک جگہ لا کر ڈھیر لگا دیں. کہہ رہے ہیں اس مقصد کے لیے ایک میدان جو کہ خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا، یعنی میدان خیال سے بھی زیادہ بڑا تھا، تجویز ہوا اور لوگ آنا شروع ہو گئے. مصنف کہتے ہیں کہ میں بھی درمیان میں کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے، لیکن جو بندہ بوجھ گراتا ہے وہ بوجھ مقدار میں مزید اور بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ بادلوں سے بھی زیادہ اونچا ہو جاتا ہے. پھر مصنف کہہ رہے ہیں کہ اسی ڈھیر میں، اسی انبار میں جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ اس میدان میں ایک شخص تھا جو بہت تیزی یعنی پھرتی کے ساتھ ادھر ادھر پھر رہا تھا. اصل میں وہ وہم تھا. اب وہم کے بارے میں مصنف نے وہم کی ایک مجسم تصویر بیان کی ہوئی ہے. مصنف نے وہم کو مجسم صورت دیتے ہوئے کہا کہ میدان میں ایک دبلا پتلا شخص آتا ہے، وہ اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ ہوا اسے اڑا نہ لے جائے. اس ہجوم میں وہ بڑی ہوشیاری اور تیزی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا. پھر اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں شکل بڑی نظر آتی تھی، اور اس نے جو لباس یعنی جو پوشاک پہنی تھی وہ انتہائی ڈھیلی ڈھالی تھی، اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا. اس کی پوشاک پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں سونے کی تاروں سے کڑی ہوئی تھیں، اور جب وہ لباس یا وہ پوشاک ہوا میں لہراتی تو اس پر عجیب و غریب قسم کی صورتیں دکھائی دیتی تھیں. اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، مطلب اس کی آنکھ وحشیانہ تھی مگر نگاہ میں ایک افسردگی تھی، اور اسی کا نام وہم بتایا گیا. کہہ رہے اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ وہ ہر شخص کا بوجھ بندھواتا تھا، لدواتا تھا اور پھر مقررہ مقام تک اس کو لے کر جاتا تھا. اس میدان میں مصنف کو کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کو دیکھ کر مصنف کو خوشی محسوس ہوئی، اور اسے لگا کہ ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا دکھ لاحق نہیں ہے. مگر جب ان کو انبار کے قریب ایک گٹڑی پھینکتے ہوئے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی غربت سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی غریبی کا عذاب اس ڈھیر میں پھینکنے آئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ہجوم آیا جن کو دیکھنے سے یہ پتہ چلا کہ وہ ایک عاشقوں کا گروہ ہے، اور عاشق لوگ اپنی فریادیں، اپنی دکھ اور تکالیف اس انبار میں پھینکنے آئے ہیں. کچھ بوڑھے لوگوں کو بھی دیکھا گیا جو اپنے جسم کی جھریاں وغیرہ پھینکنے آئے تھے. کچھ لوگ اپنی کالی رنگت سے تنگ آ چکے تھے، کچھ لوگ اپنی جسمانی عیب سے تنگ آ چکے تھے. الغرض ہر کوئی اپنے جسمانی عیب اس ڈھیر میں پھینکنے آیا تھا. مصنف کے بقول اس انبار میں انواع و اقسام کی برائیاں اور امراض تھے، جن میں بعض امراض تو اصلی تھے مگر بعض ایسے تھے جن کو غلط فہمی کی بنا پر ایک مرض سمجھ لیا گیا تھا. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایک حیران کن بات یہ دیکھنے میں آئی کہ اتنے بڑے انبار میں کسی قسم کی کوئی بد اخلاقی، بے ترتیبی یا بد اتواری نظر نہ آئی. اس کے علاوہ مصنف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا موقع تھا کہ اس موقع پر لوگ اپنے بد اخلاقی، بے وقوفی، لالچ اور بے عقلی سے نجات پا سکتے تھے، لیکن لوگوں نے اپنی ظاہری خرابیاں اس ڈھیر میں لا کر پھینک دی، مگر
باطنی برائیاں اور خرابیاں اپنے اندر ہی رہنے دیں، حالانکہ وہ باطنی برائیوں سے نجات پا سکتے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب تمام بنی آدم اپنے اپنے بوجھ اور وبال سر سے اتار چکے تو وہم میاں جو اب تک لوگوں کے بوجھ بندھوانے اور لدوانے میں مصروف تھا وہ بھی فارغ ہوا۔ اس نے جب مصنف کو اکیلے کھڑا دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ اس شخص کے پاس کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تب وہ اپنے آپ کو لے کر آگے بڑھا۔ بچوں، چونکہ یہ وہم ہے اور وہم ایک ایسی بیماری ہے جو جس انسان کو لاحق ہو جائے انسان اس بیماری سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو اب وہم میاں اس خیال سے آگے بڑھے کہ یہ شخص تو بالکل فارغ کھڑا ہے تو اسے بھی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہیے۔ اسی غرض پر اس نے اپنا آئینہ جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ مصنف کے سامنے کر دیا، جس کی میں مصنف کو اپنا چہرہ بہت چھوٹا نظر آیا اور باقی بدن بہت بڑا نظر آیا۔ وہم کے اس آئینے نے بہت سے لوگوں کو وہم میں مبتلا کر دیا اور لوگوں نے اپنے اپنے جسمانی عیوب کو اس انبار میں پھینک ڈالا تھا، اور وہ مصنف سے بھی یہی خیال کر رہا تھا، مگر مصنف نے خود کو سنبھال لیا۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیر مرد یعنی ایک باعزت اور قابل احترام بوڑھا شخص تھا جو آنتوں کی بیماری میں مبتلا تھا، اور مرض کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ مرنے کے قریب تھا، مگر اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اور وہ لاولدی تھا، مطلب اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس لیے وہ اپنی دولت اور جائیداد کے لیے ایک وارث اس درد کے بدلے چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ایک نوجوان یعنی خوبصورت لڑکی کو منتخب کیا، یعنی اس ڈھیر میں سے اپنی بیماری کو پھینکا اور نوجوان لڑکی کو لے لیا۔ وہ لڑکا بہت نافرمان اور گستاخ تھا، اور اس کے باپ نے اس بدتمیزی کی ہی وجہ سے اسے یہاں چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اس سے بڑا دکھ اور عذاب اور کوئی نہ تھا۔ جب اس بزرگ یعنی پیر مرد نے بدتمیز لڑکے کو لیا تو لڑکے نے آتے ہی بوڑھے کی داڑھی پکڑی اور خوب بے عزتی کی۔ اتفاق سے اسی وقت لڑکے کا حقیقی باپ سامنے نظر آیا، جو کہ درد کولنج یعنی کہ آنتوں کی بیماری سے تڑپ رہا تھا اور واپس جا رہا تھا۔ بوڑھے نے اسے کہا کہ خدا کے لیے مجھے میرا درد کولنج واپس دے دو اور یہ لڑکا مجھ سے لے لو، کیونکہ اس عذاب سے میرا درد کئی گنا بہتر ہے۔ مگر اب مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ مختصر قصہ یہ ہے کہ مصائب کا وہ ڈھیر دو حصوں یعنی مردوں اور عورتوں میں تقسیم ہو گیا۔ سب لوگ بہت پریشان حال تھے۔ انہوں نے اپنی پہلی مصیبت کے بدلے دوسری مصیبت لے لی، لیکن سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ ملا، بلکہ مشکل اور بڑھ گئی۔ لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر رحم آتا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گئے تھے۔ سارا میدان رونے دھونے اور آہ و فریاد سے گونج رہا تھا۔ لوگ بے چینی کی حالت میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ اب جو حالت پیش آئی اس کے بارے میں لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ آخر کار سلطان افلاک اللہ تعالیٰ کو ان مجبور اور بے بس انسانوں پر
رحم آ گیا اور حکم دیا کہ تبدیل شدہ بوجھ اتار کر پھینک دیں، پرانے بوجھ واپس اٹھا لیں، یعنی نئی مصیبت پھینک کر اپنی پہلی مصیبت واپس لے لیں۔ یہ اعلان سنتے ہی تمام انسانوں نے خوشی خوشی ان تکالیف اور مصائب کو اپنے سر سے اتار کر پھینک دیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا حکم آیا کہ وہم جس نے انسانوں کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، وہ نالائق شیطان اس میدان سے دور چلا جائے، کیونکہ اس نے سب کو پریشانیوں میں ڈال رکھا تھا اور کوئی بھی اپنے حال سے خوش نہیں تھا، اور اس کی جگہ جو صبر و تحمل ہے اسے میدان میں بھیج دیا گیا۔ بچوں، اس سبق میں مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی طاقت یعنی بساط کے مطابق آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر اس آزمائشوں اور تکالیف کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت بھی دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم دوسروں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھیں تو اپنی مصیبت اور پریشانی ہمیں معمولی معلوم ہوگی۔ اسی طرح ہم ایک مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں اور مشکلات کا صبر و تحمل سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ بچوں، یہ سبق نیرنگی خیال سے لیا گیا تھا جسے محمد حسین آزاد نے لکھا تھا۔ امید ہے کہ آپ درس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب لازم ہے کہ آپ درس کا مطالعہ بھی کریں۔ معروضی سوالات۔ بچوں، معروضی سوالات آپ کے پرچے کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان سوالات کو انتہائی توجہ کے ساتھ مکمل کریں۔ یہ سوالات اسی صورت ہی مکمل ہو سکیں گے جب آپ درس کا بغور مطالعہ کریں گے۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر چند معروضی سوالات ہیں، جن میں نمبر 1 ہے، سقراط حکیم نے کیا خوب ڈیش کہا؟ ڈیش میں آئے گا لطیفہ۔ نمبر 2 ہے، بے فکری کے ڈیش سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی؟ ڈیش میں آئے گا تکیے۔ نمبر 3 ہے، چکن کا چوغا پہنے شخص ڈیش کا عذاب لے کر آیا؟ سبق آپ نے پڑھا، افلاس کا عذاب لے کر آیا۔ گھر کا کام ہے آپ کے پاس، مثال کے مطابق آپ نے اسی درس کے 15 معروضی سوالات کو تیار کر کے یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔